السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیٹرڈے میں میرا دہلی کے شاہین باغ جانا ہوا تھا۔ مفتی عبدالغفار صاحب نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا کھانے کے لیے، تو انہوں نے مجھے پھر اس کے بعد شاہین باغ وزٹ کرایا کہ مفتی صاحب دیکھیے یہ شاہین باغ ہے، اور میں فرسٹ ٹائم شاہین باغ گیا ہوا تھا۔ تو شاہین باغ میں کھانے پینے کی اتنی دکانیں لگی ہوئی تھیں، اور تقریباً 10 ساڑھے 10 11 کا ٹائم تھا۔ لوگوں سے کھچا کھچ وہ بازار بھرا ہوا تھا، کھانے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ تو میں مفتی صاحب سے کہہ رہا تھا کیا مسلمانوں کا بس یہی کام رہ گیا ہے کہ 12-1 بجے تک کھاؤ پیو مزے کرو گاڑیوں پر گھومو؟ کیا ہم اس لیے پیدا کیے گئے؟ اور آج ڈنکی کے ریویو میں دیکھ رہا تھا تو برقع پہنے ہوئے خواتین ہال سے نکل رہی تھی، ٹوپی لگا کے کچھ لڑکے بھی نکل رہے تھے، بوڑھے بھی نکل رہے تھے۔ بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو ڈنکی پر چیخ چیخ کے شاہ رخ خان کے فین ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ تو میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کیا بس مسلمان کا یہی کام تھا؟ کیا اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا جو کہ بہترین امت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ اور ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا راستہ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم دنیا کے انسانوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے ان کو روکو۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ کلیئر سی بات ہے کہ ہر برائی کی جگہ آج ہم سے ہی بھری ہوئی ہیں۔ فلم ریلیز ہوتی ہیں، غیر مسلموں سے کیا شکوہ؟ بھائی مجھے تو اپنوں سے شکوہ ہے نا، جو مسلمان ہالز میں جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے۔ صبح 7:30 بجے ایک کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ صبح 7:30 بجے فلم دیکھنے گیا ہوا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ فجر کی نماز پڑھے ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا آپ کے اندر اتنا ہی جوش رہتا ہے جتنا فلم دیکھنے کے لیے؟ دعوت میں جانا ہو تو آدھے 1 گھنٹے پہلے پورے گھر میں تیاریاں ہوتی ہیں، لیکن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آج مسلمانوں کے محلوں میں کھانے پینے کی دکانیں لائن لگا کے انگنت 12-12 1-1 بجے تک کھانے پینے کی دکانیں بھری چل رہی ہیں، فل چل رہی ہیں۔ وہ علاقے جو کبھی کتابوں کی دکانوں کے نام سے مشہور تھے، کتابوں کا میلہ لگا کرتا تھا، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد، بلکہ آپ یہ کہیے جیسے آج کھانے کے بازار ہیں نا، اس طرح سے کتابوں کے بازاروں پر بھیڑ رہتی تھی۔ دہلی کے وہ علاقے اور انڈیا میں بہت سارے ایسے علاقے جو کتابوں کے ناموں سے مشہور تھے، وہاں کتابوں کی بڑی بڑی لائبریری اور کتابوں کی دکانیں ہوا کرتی تھیں۔ آج آپ وہاں جائیں تو کھانوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا جوان، کاروں سے لوگ آ رہے ہیں، گاڑیوں سے آ رہے ہیں۔ 12-12 1-1 بجے تک جو ہے نا، مسلمانوں کی بڑی تعداد انہی چیزوں میں لگی ہوئی ہے۔ کیا ہم لوگ اس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم لوگ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ڈنکی دیکھنے جائیں؟ کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم کھانے پینے میں ہی بس ساری زندگی گزار دیں؟ کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ بس عیش و آرام کی ہم فکر کریں؟ میرے عزیز بھائیوں، نہیں، ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی یونیورسٹیز نہیں ہے، اپنے اسکولز نہیں ہیں، تعلیمی اپنا کوئی نظام نہیں ہے، سیاست میں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج ہمارے محلے سب سے زیادہ گندے نظر آتے ہیں، ہمارا تجارت میں سب سے کم حصہ ہے، بزنس میں ہم بہت پیچھے ہو چکے ہیں، تعلیم میں ہم بہت پیچھے ہو چکے ہیں، بس انہی چیزوں میں بہت آگے ہیں۔ فلموں کے لیے، ہیرو کے لیے چیخنا چلانا، تھیٹر میں آپ دیکھیے صبح کے 7:30 بجے 6 بجے، کوئی 7:30 بجے اگر فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ 6 بجے اٹھے گا، تیار ہوگا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ہماری مسجدیں کتنی آباد ہیں؟ اللہ کے گھروں کو ہم نے ویران کر دیا ہے، اور سنیما ہالوں کو ہم آباد کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ہمارے محلوں میں کتنے ہوٹلز کھل رہے ہیں؟ کھانے پینے کے ہم لوگ کتنے شوقین ہو چکے ہیں؟ سوچا ہے کبھی کتابوں کو ہاتھ میں
پکڑے ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انعام سے نوازا تھا کہ ہمیں بہترین امت بنایا تھا، ہم اپنی اس بہترین امت ہونے کے اعزاز کو بھول گئے۔ آج ہمارے محلے سب سے گندے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات ہماری لائف میں نظر نہیں آتی ہے۔ گنے چنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، گنے چنے لوگ ہیں جو آج تہجد میں اٹھ رہے ہیں، گنے چنے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل کو فالو کر رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ڈنکی دیکھنے جا رہی ہے، ہوٹل بازیاں کر رہی ہے، بڑی تعداد مسلمانوں کی عیش و عشرت میں پڑی ہوئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میری ان باتوں کو تھوڑا سا سوچو، اور ڈنکی کے دیوانوں، فلموں کے دیوانوں، کھانوں کے دیوانوں، کہتے ہیں نا دلی میں، ممبئی میں، بڑے بڑے شہروں میں رات شروع ہوتی ہے صبح کے 3-4 بجے اور دن شروع ہوتا ہے رات کے 10-11 بجے کے بعد۔ یہ چیزیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ایک بار آپ بھی اپنے دل سے پوچھئے گا، آخرت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ سے یہ سوال کر لیا کہ مسجد ویران کر رہے تھے تم اور ڈنکی دیکھنے جا رہے تھے، میرے قرآن کو، اللہ کی کتاب قرآن کو کبھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی اور کھانے پینے میں مگن تھے، کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت بغیر مانگے عطا فرمائی تھی؟ ہر برائی کا اڈا آج مسلمان سے بھرا ہوا ہے۔ گلیوں کوچوں میں کہیں دور دور تک مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر نہیں آتا، اسلام صرف کتابوں میں نظر آتا ہے۔ کبھی دل سے پوچھئے گا یہ باتیں، اور خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ آپ مٹکنے کے لیے، آپ تھرکنے کے لیے، آپ ڈانس کرنے کے لیے، آپ تھیٹرز میں صبح صبح جا کر میں اس کا فین ہوں، میں اس کا فین ہوں، یہ مووی سے سپر ہٹ ہوگی، اس کے لیے آپ پیدا نہیں ہوئے۔ آپ ہوٹل بازی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ جس کے لیے پیدا ہوئے ہو نا، وہ ہے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا، اور اس امت محمدیہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آپ نے اس نعمت کی کتنی ناشکری کی ہے۔ خواتین برقع پہنے ہوئے باہر نکل کے بول رہی ہیں سپر ہٹ، سپر ہٹ۔ سوچو ذرا، اللہ کے سامنے اللہ اگر یہ سوال کر لے گا نا، آخرت میں کیا بنے گا؟ خدا کے لیے گناہوں سے بچیے، اپنی زندگی کی، اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔